برا لگے تو معاف کیجیے. کثیر تعداد میں مفتیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے صاحب. جسے دیکھو مفتی، جسے دیکھو علامہ، جسے دیکھو مولانا، جسے دیکھو صاحب فلانا، جسے دیکھو اتنی کثیر تعداد. معاف کیجیے گا لیکن رزلٹ سناٹا. اللہ ماشاء اللہ. جی کیا وجہ ہے؟ کل قوم کا ایک بزرگ جسے صرف قرآن پڑھنا صحیح آتا تھا اور وہ اپنے باپ داداؤں سے سیکھے ہوئے بنیادی مسائل لوگوں کو بتا دیتا تھا اور محلے کو نمازی بنا دیتا. جی واہ واہ. پرانے دور میں اور بالخصوص یو پی میں ان بزرگوں سے پوچھئے، کئی ایسے لوگ تھے جو ایک بھی جماعت نہیں پڑھے تھے، گاؤں میں نکاح وہی پڑھایا کرتے تھے. جی کئی ایسے لوگ تھے جن کو نہیں پتا معرفت التجوید کے اصول کیا ہیں، لیکن وہ قرآن سن سن کر صحیح پڑھنا سیکھ لیا تھا اور صحیح قرآن مقدس پڑھ کر جناب والا امامت بھی فی سبیل اللہ سالوں سال کیا کرتے تھے. اور کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے لیے بھی صف اول میں نظر آتے تھے. ایک تھے وہی قاضی تھے، وہی مفتی تھے، وہی سب تھے، وہی مدرس تھے، وہی مدرسہ چلانے والے تھے. انہی کے گھر پر لوگ چھوٹے چھوٹے بچے قاعدے لے کر عصر کے وقت انہی لوگوں کے گھر پہ جایا جاتا تھا. انہی سے چھوٹے موٹے مسئلے پوچھ لیے جاتے تھے. کوئی بڑے آسا مسئلہ اگر جناب والا پریشانی کی کیفیت والا ہوتا تو پھر ٹھہر کر شہر سے فتویٰ منگایا جاتا تھا. لیکن میں پوچھتا ہوں، کل ایک مبلغ صاحب گاؤں کی کنڈیشن کو بدل دیتے تھے، آج گھر گھر کا مفتی ہے. اللہ معاف کرے لیکن پھر بھی مفتی صاحب کے پڑوس میں ناچ ہو رہا ہے، مفتی صاحب سر جھکا کے جا رہے ہیں. جی جی اللہ. بات کڑوی لگے تو معاف کرنا، لیکن میرے بھائی اس طرح کرم اور رحم کیا جائے گا؟ حضور علیہ التحقیق و ثنا کی شان یہ تھی. میں نے سرسی کے جلسے میں کہا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ مکتب، مدرسہ، دارالعلوم، یونیورسٹی، وشو ودیالیہ، فلاں ڈھکا، یہ تعلیمی ڈپارٹمنٹ، اس کے علاوہ جم، کشتی چلانے، کشتی کرنے کا طریقہ، تلوار چلانے کا سلیقہ، تیر چلانے کا طریقہ، لسانیات، لینگویج میں مہارت، اسپیشل افتاء وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہمارے یہاں دنیا بھر کے ڈپارٹمنٹ ہیں اور ہم ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو دوسرے سے جدا جانتے ہیں اور زمین آسمان کا فرق دونوں کے بیچ میں کرتے ہیں. حالانکہ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا تھا کہ پیغمبر کے شاگردوں میں وہ کو تجارت کرنا بھی جانتا تھا. بیک وقت بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو بیک وقت بہت بڑے بزنس مین ہیں اور بیک وقت اپنے علاقے کے امام بھی ہیں. بہت سے صحابہ ایسے ہیں. حضور کا ایک مدرسہ، جی میں قدا ایک، جی ایک میں قدا، اور اسی سے تلوار چلانے والے بھی نکل رہے ہیں، اسی سے تجارت کرنے والے بھی نکل رہے ہیں، اسی سے اونٹوں کا دودھ فروخت کرنے والے، گھی اور مکھن بیچنے والے بھی نکل رہے ہیں، اسی سے بکریاں چرانے کا تجربہ بھی اسی میں قدے سے مل رہا ہے. اور جبریل کیا لائے ہیں اس کا فلسفہ بھی وہیں سے سمجھا جا رہا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے، کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک چوکھٹ سے ایک معلم نے پوری کائنات کو درس دیا اور ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو جو جس کا شوق رکھتا تھا. صحابہ میں بہت ایسے بھی تھے جو ترکی کی زبان جانتے تھے، عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی شان رکھتے تھے، جو جناب والا چین کی زبان جانتے تھے، ٹرانسلیٹ کرنے کی شان رکھتے تھے. اللہ اکبر. یعنی لینگویجز میں مہارت حضور نے سکھائی. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی تربیت یہ تھی. نہ جانے کتنے کتنے فنون اور علوم پر آپ کی مہارت تھی. پیغمبر اسلام نے ایک جملہ فرمایا تھا لوگوں مجھ پر جو دین آیا ہے اس دین کا آدھا حصہ عائشہ صدیقہ سے سیکھ لینا. میں پوچھتا ہوں اپنی اسلامی رشتے کی ماں بہنوں سے، کیا تم اپنی بچیوں کو لالی پاؤڈر لگانا سکھاؤ گی صرف؟ کیا تم اپنی بچیوں کو موبائل چلانا سکھاؤ گی؟ کیا تم اپنی بچیوں کو صرف چولہا جلانا سکھاؤ گی؟ اپنی بچیوں کو
سکھاؤ گی؟ اپنی بچیوں کو رابعہ ادویہ بصریہ کا تقویٰ کب سکھاؤ گی؟ اپنی بچیوں کو سیدہ زہرا کی تعلیم کب سکھاؤ گی؟ آپ کی ڈیوٹی صرف یہ نہیں ہے کہ بچی کو دال پکانا سکھا دیا اور سسرال بھیج دیا، آپ کی ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ بچی کو کھانا پکانا بھی سکھائے، بچی کو گھر چلانا بھی سکھائے، اور بچی کو خاندان کو متقی بنانا بھی سکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، برادران ملت سید اسلامیہ، توفیق صاحب قبلہ، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ صحابہ پر تربیت کیسی اثر کر رہی ہے۔ رات کی تاریکی میں حضور نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑھیا کے گھر کے باہر پہنچے۔ بہت دنوں کے بعد یہ قصہ پڑھ رہا ہوں۔ جی جی ایک بڑھیا کے گھر کے باہر، جی دیوار بیچ میں ہے، جی بوڑھی ماں گھر میں ہے، جی حضور باہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کی تاریکی ہے، آئے کیا وہ عورتیں تھیں۔ آج میری بہنیں مجھے معاف کریں، میری مائیں، آج درگاہوں پر ہم نے بھیڑ لگا رکھی ہے اور بے پردگی عام کر رکھی ہے۔ اللہ آج جی یہی بات ہے آج عرسوں کو بدنام کر دیا گیا ہے۔ جی آج اللہ معاف کرے، لوگ ادھر قوال ادھر قوالہ بلا کے مقابلہ کروا رہے ہیں۔ اللہ اللہ معاف کرے۔ عائشہ صدیقہ کو حضور نے فرمایا تھا آواز دھیمی رکھا کرو، تمہاری آواز سے قرآن بھی کسی غیر محرم کے کان میں نہیں جانا چاہیے، اللہ جبکہ وہ امت جی جی حضور علیہ السلام کی امت اجابت یعنی مسلمانوں کی ماں ہیں، جی 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 ان سے حضور نے فرمایا جی جب اسلام نے عورتوں کی آواز سے، چھوڑیں عورتیں، ام المومنین کی آواز سے جی غیر محرم کو قرآن سننے کی اجازت نہیں دی، جی تو پھر آپ کہاں تعویذ لینے کے چکر میں بے پردگی عام کر رہی ہیں؟ جی آئے ہیں جی 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 فاتحہ لگانا مستحب کام، لیکن غیر محرم کو دیکھنا حرام۔ جی شب برات کی فاتحہ لگانی ہے، گھر میں کوئی مرد ہے نہیں ہے، پھر فلانے پڑوسی ایک داڑھی والے شخص کو پکڑ کے لا رہی ہے، یا کچھ ایسے بھی جو بغیر داڑھی والے ہیں جو کرتا پجامہ پہنے ہوئے فاتحہ لگا لیں گے۔ ایک غیر محرم کو میری بہن بلا کے لاتی اور اسے فاتحہ لگا، کوئی مفتی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اسے بات کر سکیں شرعاً۔ جی 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 یہ ہمارے وہ بیسک بنیادی مسائل ہیں جس پر ہم توجہ نہیں کریں۔ جی حضور نے فرمایا ایک مرد اور ایک عورت ہو، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جی کیوں شوہر کی غیر موجودگیوں میں ٹیوشن پڑھائے جاتے ہیں؟ جی آئے ہیں کیا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے اسلام کی تعلیم، آپ کو مسگائیڈ کر دیا گیا۔ آپ کو بچیوں کو پڑھانا ہے یا اپنی غیر موجودگی میں پڑھا؟ معلمہ بلائیے، پڑھوائیے۔ جی آئے ہیں کیا بات ہے جی، حق بات ہے، بالکل سچ بات ہے۔ آپ گئے تھے مستحب کام کرنے، فاتحہ لگا کے، ترک حرام آ جی ثواب لائے کہ عذاب لائے؟ جی اور بد نگاہی کی منحوسیت، میرے وہ جوان بھی سن لیں جو رات بھر انٹرنیٹ پر اپنی نگاہوں کو میلا کرتے ہیں۔ اول ترین بات تو یہ کہ نگاہ جتنی میلی ہوتی ہے حضور کے جلوے اتنی دور ہوتے چلے جاتے ہیں، بے شک بے شک بے عشق شک کی بات ہے۔ حقیقت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، وعیدوں میں آیا ہے کہ بد نگاہی ایک ایسا جرم ہے، کسی اور کی بہن بیٹی پر گندی نگاہ ڈالنا یا انٹرنیٹ کی گندگیوں میں ڈوب کر منہ ڈھانپ کر اپنی نگاہوں کو میلا کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی منحوسیت آپ کا ایمان چھین سکتی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ ڈر ہے اپنی نگاہوں کی خطاؤں کی وجہ سے بندہ کافر ہو کے مرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ
اللہ ہمارے آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جائیں، حضور مالک ہیں، آقا ہیں، جی ان کو کسی چیز کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ مالک ہیں، جی باپ کے حکم میں ہے امت کے لیے۔ جی اگرچہ قرآن کہتا ہے کسی ایک بیٹے کے باپ کو حکمن باپ، چونکہ بیویاں ماں ظاہر بات ہے کہ حکمی طور پر نبی علیہ السلام امت کے لیے ایک شفیق باپ کا درجہ بات جی نہیں لے جاتا۔ قصہ پڑھ رہا ہوں، دیکھیں ہماری اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں کیسی ہوتی تھیں، صحابیات کا روشن کردار۔ رات کی تاریکی ہے، حضور گزر رہے، اچانک ایک آواز سنی جس نے سناٹے کو چیر دیا۔ جی اچانک ایک آواز سنی جس نے حضور کے چلتے ہوئے قدم کو روک لیا۔ جی اچانک ایک آواز سنی جس سے حضور خود ٹھہر گئے۔ جی ایک ایسی دردناک آواز، ایک ایسی آواز جو وجود پر راشا طاری کر دے۔ جی دیوار کے اس طرف سے آواز آ رہی تھی، ہل اتاک حدیث الغاشیہ، جی کیا تمہارے پاس اچانک چھا جانے والی کی خبر پہنچی؟ یعنی کیا قیامت کی خبر آئی؟ تمہیں پتہ ہے قیامت آئے گی؟ عورت پڑھ رہی ہے، زور سے رو رہی ہے، یعنی اتنی زور سے کہ دروازے کے باہر آواز آ رہی ہے، چونکہ رات ہے۔ پیغمبر علیہ السلام رک گئے اور حضور وہیں بیٹھ گئے۔ دروازے سے حضور نے خود کو لگا دیا اور روتے روتے حضور کرے، نعم اتانی، نعم اتانی۔ دھیرے دھیرے ادھر آواز نہیں گئی کہ حضور دروازے پر، وہ خود سے کہہ رہی، اے عورت کیا تجھے پتہ ہے قیامت آ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، کیا یہ بات تجھ تک پہنچی ہے؟ حضور علیہ السلام کہہ رہے، ہاں مجھ تک پہنچی اور رو رہے، ہاں مجھ تک پہنچی اور رو رہے، ہاں مجھ تک پہنچی ہے، یہ کہہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ یہ قیامت کا خوف ہے۔ آج میری قوم ذرا ٹھہر کے سوچے، جب صحابیات کو اتنا درد ہوتا تھا تو ہمیں اور آپ کو کتنا درد ہونا چاہیے۔ جی تو تقریروں کو بھی رسموں کے حوالے کر دیا۔ جی جی اب ہماری قوم کا مزاج یہ ہو گیا، مجھ سے زیادہ جلسے مولانا یوسف سنبلی صاحب، مولانا پیل الرحمان صاحب کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے۔ اب تو ناظم نعرہ لگاتا ہے، لوگ سمجھتے فارملٹی کر رہا ہے، اسی لیے جواب دیتے ہیں۔ شاعر کہتا سبحان اللہ کو کہتے نہیں الا ماشاء اللہ۔ خطیب کہتا ہے جو باتیں عمل ہی نہیں کرتے وہ سمجھتا فارملٹی کر رہا ہے، بس اس کا تو کام ہے وہ اپنی ڈیوٹی میں۔ اتنے بے ضمیر ہو گئے اب۔ ایک آیت، ڈاکوؤں کو قرآن کی ایک آیت فضیل ابن عیاض بنا دیتی تھی۔ جی آیا ہے، کیا بات ہے۔ ایک آیت، ایک عالم کی بات تغلق تیمور چنگیزی کو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ کل انشاءاللہ یاد دلائیے ہماری فرمان صاحب تو چنگیز خان والا، چنگیز کی اولاد والا سناؤں گا۔ ایک مولانا صاحب کی محنت، جی جی حالات کتنے، آج میں قرآن پہ پڑھ، کل انشاءاللہ تعلیمات پر بولنے کی کوشش کروں، یا جو کہیں گے جلسے والے اس پر بولنے کی کوشش کروں گا، لیکن ضرورت اور حالات کے تقاضے سے موضوع خالی نہیں ہونا چاہیے۔ جی بات کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ رحم کیا جائے، رمضان شریف آ رہا، شب برات تو چلی گئی، پتہ نہیں کس کو دوبارہ ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، جی پتہ
پتہ نہیں دوبارہ کس کو رمضان شریف دیکھنے ملے گا، نہیں ملے گا۔ اس لیے رمضان المبارک میں اس بات کا خیال کریں کہ آپ قرآن مقدس کی اس آیت پر صحیح معنوں میں عمل کریں۔ کیا؟ پہلی بات تو تراویح یہ 22 منٹ اور 20 منٹ والوں کے چکر میں مت رہے۔ میں نے ممبئی کی کانفرنس میں کہا تھا، بہت سے علماء بیٹھے تھے، مفتیان کرام بیٹھے تھے۔ میں نے کہا میں مفتی تو نہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے چھوٹے موٹے فتوے دے دیتا ہوں کہ 20 منٹ میں تراویح پڑھانے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پیچھے جو 20 پڑھی ہے نا آپ نے، وہ دوبارہ پڑھنی پڑے جی وہی نہیں، گئے تھے ثواب لینے، عذاب لے آئے۔ بڑی کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، جی شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں، جی اتنی آسانی سے کوئی ترقی حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن شریف یاد کرنا بہت فضیلت کا مقام، اللہ جس پر کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، اسے یاد ہوتا ہے، جی لیکن جو یاد کر کے بھول جاتا ہے، ہاں جی تراویح کے بعد یاد سنائی، آپ نے سنائی؟ نہیں حضرات تو اس بار لیٹ ہو گیا تھا، اگلے سال سنائیں گے، اگلے سال، اس سال سنائی نہیں۔ وہ کیا ہے، والد صاحب کی طبیعت بہت بیمار خراب، انشاءاللہ اگلے سال سنائیں۔ اب آپ نے سنایا، قرآن سنایا، 2 سال نہیں سنایا تو بھول سا گیا، پھر محنت کروں گا تو سناؤں، نتیجہ یاد کیا ہوا بھلا دیا۔ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن یاد کر کے بھول جائے، بغیر شک و شبے کی، یہ بات سنیے، فرمایا جو قرآن یاد کر کے بھول جائے اللہ قیامت میں اسے اندھا کر کے اٹھائے، اور جو یاد کر کے آ جائے اس کو حضور کے سامنے کہا جائے گا محبوب کا امتی ہے، قرآن پڑھتا چلا جا، جنت کی منزلوں کو طے کرتا چلا۔ قرآن مقدس کی شان ہے یہ، پڑھتے جاؤ، ایسا کلام 1400 سال پہلے بھی ہماری طاقت تھا، آج بھی ہماری طاقت ہے، اور قیامت کی صبح تک ہماری طاقت رہے گا۔ چاند کے ٹکڑے ہو گئے، جس نے دیکھا دیکھا، جس نے چاند کے فوٹو دیکھے اس نے فوٹو دیکھے، سورج ٹھہرا، جس نے دیکھا دیکھا، جس نے سنا اس نے سنا، مگر میرے اور آپ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ جس دور میں لوگ یہ بے وقوف بنا رہے تھے کہ اسلام گھٹ رہا ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اور انڈین میڈیا ایکس مسلم کے نام سے لوگوں کو پیسے دے کر بٹھا کر مسلمانوں کے خلاف احساس کمتری کا ماحول پیدا کر رہی تھی، قدرت نے حضور کے معجزے قرآن مقدس کی برکت سے اتنے بڑے پادری کو مسلمان کر دیا کہ پوری عیسائیت لرز رہی ہے۔ آج اگرچہ روئے زمین پر کوئی غوث اعظم نہیں ہے، لیکن امت کو زندہ رکھنے کے لیے مصطفیٰ کا قرآن موجود۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عیسائیت، یہودیت، اہل ہنود، کم و بیش ہر مذہب کے لوگ اتحاد کر کے اسلام کے خلاف باتیں کرنے کی جس وقت منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور انٹرنیشنل لیول پر آج یہ کانفرنسز ہو رہی ہے کہ اسلام ڈیموٹ ہو رہا ہے، لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کا قانون پرانا ہے، اس کے 3 طلاق کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اس میں عورتوں کا حق نہیں ہے، اس میں یہ قانون پرانا ہے، اس میں یہ قانون اچھا نہیں، اس میں یہ قانون اچھا نہیں، اس میں جماعت کے ٹٹوؤں اور پیسوں پر بک جانے والوں کا تاثر برطرف رکھیے۔ پڑھا لکھا عیسائیوں کا بہت بڑا دھرم گرو یہ چیلنج کرتا ہے، میں نے پوری عیسائیت پڑھی ہے اور پھر قرآن پڑھا ہے، اور اب کہتا ہوں عیسیٰ سچے ہیں، مگر
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید نور میاں صاحب قبلہ۔ وہ عیسائیوں کا رہنما کسی کی کرامت سے مسلمان نہیں ہوا، جی وہ عیسائیوں کا رہنما پوری آپ کو تو احساس نہیں ہوا کہ کیا ہوا، مگر کفر زلزلے میں آ گیا۔ یہ کیا ہو گیا جی آپ کو تو پتا نہیں چلا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بڑی بڑی ہیڈنگ کے ساتھ یہ نیوز چلائی گئی، پوچھئے علماء سے۔ جی یہ صرف فیس بک والی نیوز نہیں تھی، جی یہ انڈیا لیول کی نیوز نہیں تھی، پوری دنیا میں یہ خبر چلی۔ جی فلاں پادری مسلمان ہو گیا، میرا سر رب کی بارگاہ میں شکر سے جھک گیا اور ایمانداری سے کہا میرے کریم تیرا اسلام ہمارے کندھوں پر نہیں ہے، تیرے کرم پر زندہ ہے۔ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو تیرا کرم ہے کہ اسلام کی باتیں ہم سے کروا لیتا ہے، ورنہ ہماری ہزاروں تقریریں ایک طرف اور ایسے لوگوں کا مسلمان ہو جانا ایک طرف، ہے پوری دنیا عیسائیت لرز گئی۔ کیوں؟ انہیں اپنے جھوٹے ہونے کا خدشہ ہونے کا۔ جتنے پلانر تھے، پلانر سارے ٹھنڈے ہو گئے۔ دیکھیے یہ پروگرام بند ہو گیا، ایکس مسلم لاتے تھے۔ یہ ایکس مسلم کون سا دھرم ہے؟ مسلمان چھوڑ کے اگر ہندو ہوا تو لکھو ہندو ہے، لکھو یہ عیسائی ہے، لکھو یہ اسلام چھوڑ دیا اس نے، یہ یہودی ہو گیا، پرانا مسلم۔ یہ کیا نام ہے؟ ایکس مسلم۔ یوٹیوب پر چینل بنائے گئے، نیوز چینلوں نے اس پر ڈیبیٹ کی، مولویوں کو سامنے بٹھایا، ایکس مسلم کو سامنے بٹھایا، ایکس مسلم سے اعتراضات کروائے، مولویوں سے جوابات دلوائے، پیسے کموائے، کمائے۔ لیکن ایکس مسلم کیا ہوتا ہے کیا؟ وہ یہ بتائیے، ناستک ہے؟ اگر کسی کو نہیں مانتا تو کہہ دو ناستک ہے۔ ہندو دھرم کو مانتا ہے تو کہو ہندو ہے، عیسائی کو مانتا ہے تو کہو عیسائی ہے۔ لیکن نہیں، ان کو کچھ اور ثابت نہیں کرنا ہے، ان کو صرف اسلام کے خلاف یہ ہوا بنانی ہے کہ اسلام لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ اتنے سال کی محنت، اتنے سال کی محنت، کمال ہے، اتنے سال سے محنت کی، پروگرام چلائے، خرچے کیے، لوگوں کو پیسے دیے، وہ بے ایمان ہوئے، ان کے اعتراضات کی کتابیں تیار کی گئیں۔ یہ جو بکا تھا اس مرتد نے، یہ اس کے اپنے اعتراضات نہیں تھے، اس طرح کے بہت پہلے اعتراضات اسرائیل میں اور علاقوں میں ہو چکے ہیں، یہودیوں عیسائیوں کے اعتراضات تھے جو یہاں بیٹھ کے کر رہا تھا۔ ہاں نام نہیں لینا چاہتا اس ملعون کا، کوئی نہیں لے رہا تھا، میں کیوں؟ کتے سے بری حیثیت ہو گئی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے، بھگتو، یہاں بھی ٹھوکے جاؤ گے، وہاں بھی ٹھوکے جاؤ، لیکن توبہ کر لو۔ جی میرا رب بڑا کریم ہے، توبہ کر کے کہو میں بہک گیا تھا، سچا وہی ہے، وہی سچا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ جہاں تھے جس خیال میں، باطل خیالوں میں، وہاں سے پلٹیے، اس عقیدے سے جیئے، اس عقیدے سے زندگی گزاریے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنی محنت کی گئی، لیکن کیا پڑھ کے وہ مسلمان ہوا؟ بات کو ختم کروں، وقت میرا پورا ہو۔ کیا پڑھ کے مسلمان ہوا؟ قرآن۔ اور بتاؤں آپ کو، یہ تو بہت بڑی نیوز تھی اس لیے وائرل ہو گئی، یورپ دوسرے مذہب کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آج قرآن کے اعجاز کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کی کنڈیشن 1400 سال پہلے بنایا گیا قانون آج بھی نہیں ٹوٹ رہا ہے، یہ اس کی اسپیشلٹی دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کن کن موضوعات پر بات کر رہا ہے، اس کی خاصیت دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو حضور پر ایمان لائے ہیں انہیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں۔
جی جی اور قرآن پڑھا جائے تو انہیں سننے کا ٹائم نہیں، انہیں تو موٹر سائیکل سے گھومنا ہے رمضانوں میں، انہیں تو ادھر ادھر اڈے بنا کر بیٹھ کر محفل غیبت کا خطیب خصوصی بننا، کیا بات ان ہے کو تو جناب والا ان کی خود نہیں پڑھیں گے، فلاں مولانا کو اتنے لقمے آ گئے، فلاں کو اتنے لقمے آ گئے، تیرے تو لقمے اترے، لقمہ آ جانا کوئی عیب ہے؟ غلط پڑھنا عیب ہے، جی لقمہ آنا عیب نہیں ہے۔ میں اپنی جماعت حفاظ سے کہہ رہا ہوں 70 لقمے لیا کرو، صحیح پڑھا، جی قوم کبھی راضی نہیں ہوگی، آپ غلط پڑھ کے چلے جائیں گے، ایک بھی لقمہ نہیں لگا، یہ کہہ کہ لوگ چپ ہو جائیں گے، لیکن غلط پڑھ کے جائیں گے، فرشتے اتنا سوٹا ماریں گے، یہ ہنسیں گے۔ جی اس لیے 7 نہیں 70 لقمے لے لیجئے، یہ میرا اپنا بھی مزاج ہے، 70 لقمے لے لیجئے، لیکن پڑھیے صحیح، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اگلی بار وہ جگہ نہیں ملے گی، دوسری ملے گی، جی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا 2-4 ہزار روپے نذرانہ کم آئے، لات مارو ایسے نذرانے کو۔ حافظ صحیح اسی وقت پڑھ سکتا ہے جب اس کے دل میں خدا کا خوف ہو، ورنہ سامنے سے تو پیکٹ ہو جاتا ہے صاحب، میں تجھے حاجی کہوں گا، تو مجھے حاجی کہنا، لیکن فرشتے جان رہے ہیں تیرے کندھے پر بھی بیٹھے ہوئے، ان کے کندھے پر بھی بیٹھے ہوئے کہ تو کیا کر رہا ہے، اور تجھے ایمانی غیرت آنی چاہیے، اللہ کے لفظ کو بدل دیا اللہ کے کلام، اس لیے اگر سامنے نہ بھی ہو کہیں کچھ چھوٹ جائے اگلے دن پڑھ لیا، جی آدھا صفحہ ایکسٹرا ہی پڑھنا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے مولانا بہت پیچھے سے پڑھا، کیا بات ہے، کہہ دیجئے گا میرا موڈ بن گیا تھا پڑھ لیا، آپ کو کوئی تکلیف ہے کیا، لیکن لوجہ اللہ سنائیے، انشاءاللہ آسانی بھی ہوگی، اور لوگ کیا کہیں چھوڑو، میرے حضور کی زبان سے جس ترتیب سے جملے نکلے ہیں ہمیں بھی اسی ترتیب کے ساتھ سنانے ہیں، جی زیادہ سے زیادہ لوگ کہیں گے کچا حافظ ہے، سن لیجئے کوئی بات نہیں، لوگ یہی تو کہیں گے کچا حافظ ہے، مگر فرشتے کہیں گے پکا عاشق ہے، غلط نہیں پڑھتا، واہ واہ واہ، آئے ہائے، آپ کے پاس دونوں راستے ہیں، چاہے مخلوق کا کچا حافظ لے لیجئے، چاہے فرشتوں کا پکا عاشق لے لیجئے، آخرت کی طرف دیکھیے، یہ 4 دن کی چونچلے بازیاں ہیں، اور مر جائیں گے تو اللہ پوچھے گا میرے کلام کی عزت نہیں کی، اس لیے کوئی کچھ کہے، صدر نے کیا کہا، سیکریٹری نے کیا کہا، نذرانہ دیا ہی نہیں یا کم کر دیا، چھوڑیے، 1 سال نہیں بھی ملے گا، نہیں بھی ملے گا، کم سے کم اتنا تو اطمینان رہے گا، اللہ اے رسول اللہ ہم نے تمہارے لیے کیا، جانتے ہیں حضور کی شان کریمی یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی 1 حصہ خرچہ کرتا ہے تو حضور اسے 10 گنا بڑھا دیتا، واہ لیکن اس کے لیے تھوڑی دیر نفس کو منانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک باتیں بہت ساری ہوئی، رحم چاہیے قرآن پڑھیے، قرآن سنیے، گھروں میں برکت چاہیے، آپ 27 دن والا قرآن شریف سنیے، روزانہ جا کر پورا قرآن خیر سے سنیے، پھر اس کے بعد 27ویں میں دعا کیجئے، دیکھیے عید کے بعد گھر کا ماحول کیسے بدلتا ہے، جی ایک سورت کی 4 گنتیاں کاغذ پر لکھ دی جائیں تو تعویذ پر تاثیر ہو جاتی ہے، جس مصلے پر پورا قرآن پڑھ دیا جائے وہاں کتنی برکت ہوتی ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا مزاج تھا، حضرت امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رمضان شریف میں 60 قرآن آمین کرتے تھے، ہر 30 دن میں ایک، رمضان شریف کے 30 دن میں ایک قرآن صبح، ایک قرآن شام، ایک قرآن صبح، ایک قرآن شام، 60 قرآن آمین فرماتے تھے امام الائمہ رمضان المبارک میں، ٹھیک، ہم ان کے مقلد ہیں، ہمیں اور آپ کو یہاں ان کی تقلید کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کی تعمیل بھی کرنی
اور ان کے طریقے پر چل کر اپنی زندگی اپنی آخرت کو آباد کرنا رب کعبہ کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی سعادت بخشے، قرآن کے نور سے ہمارے اور آپ کے سینوں کو روشن کرے، ہمارے اور آپ کے گھروں کو روشن کرے، ہمارے آپ کے اخلاق کو منور کرے، ہمارے آپ کے اسلام کو تقویت بخشے۔ قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت ان حافظ ہونے والے بچوں کے دل میں بھی سکون عطا فرمائے، قرآن کو ان کی اور انہیں اپنے کلام اپنے سینے کے کلام کی جو ان کے سینے میں کلام اللہ ہے اس کی حفاظت کرنے کی سعادت بخشے۔ اس مدرسہ کو اللہ رب العزت دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ جو معاونین ہیں، مددگار ہیں، جنہوں نے حصے لیے ہیں، کوششیں کی ہیں، اور جتنے بھی جو حصے لکھوائے ہیں، ظاہر بات ہے میرے جیسا حقیر شخص اس کا نام لے نہ لے یا آپ سے کہے نہ کہے، آپ سے رسول اللہ نے کہہ دیا ہے، حضور کا کہنا کافی ہے۔ اس لیے آپ حضور کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہر مدرسے کا خیال رکھیں، اور مدارس کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کروں گا فارمیلٹیز کی دنیا سے باہر آئیں، ایسے حافظ ایسے عالم تیار کریں کہ وہ واقعی قوم کی ضرورت بن جائیں اور لوگ مجبور ہو کر کہیں اور آپ کو یہ کہنا پڑے صاحب ہم آپ کا یہ حصہ لیتے ہیں وہ حصہ لیتے ہیں، لوگ مجبور ہو کر آپ کی خدمت میں آ کر کہیں آپ کا کام ایسا چمکدار ہے کہ ہم آپ کو خود حصہ دینے آئے۔ دوران گفتگو کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔